ہی قابل صد احترام جملہ سامعین کرام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں شہدائے کرب و بلا کا اجڑا قافلہ کربلا سے چلا، ابن زیاد کے دربار کوفہ تک پہنچا۔ ابن زیاد کے دربار کی صعوبتیں، مصیبتیں، ظلم اور ستم سہے، وہ سہ کر قافلہ کوفہ سے دمشق کی طرف رواں دواں ہوا۔ صورتحال انتہائی نازک تھی۔ مدینہ سے لے کر کربلا تک یہ امام حسین کا امتحان تھا۔ کربلا سے لے کر دمشق، دمشق سے پھر مدینہ تک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور جناب زین العابدین کا کڑا امتحان تھا۔ دکھ بڑے بڑے ہوتے ہیں، صبر بھی بڑے ہوتے ہیں، پر جو دکھ شہدائے کرب و بلا نے سہے، تاریخ نے ایسے دکھ نہیں دیکھے۔ اور جیسا صبر خانوادہ رسول نے معرکہ کربلا کے بعد اس امت کے سامنے رکھا، ایسا صبر کائنات میں نظر نہیں آتا۔ تھوڑا سا وہ قافلہ اپنی نظروں میں لائیں۔ جب ابن زیاد کے دربار سے یہ قافلہ نکل رہا تھا، اگلے اونٹ پہ امام زین العابدین تھے۔ اس کی صورتحال یہ تھی، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں طوق، بدن پہ زنجیروں سے قیدی کر کے ننگے اونٹ کی پیٹھ پہ جکڑ دیا گیا۔ 14 سال کا جوان اور بیمار بیٹا جس سیدہ کے آنکھوں کے سامنے قیدی نظر آئے، اس ماں کا عالم کیا ہوگا؟ آج کسی کے بیٹے کا ہاتھ کاٹ کے کسی ماں کے سامنے ڈال دو تو ماں روتے روتے مر جائے۔ کسی بیٹے کا جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے ماں کے سامنے رکھ دو تو ماں تڑپ اٹھے۔ تو جس خاتون کے سامنے 72 تن ذبح ہوئے، صرف ذبح نہیں ہوئے، ذبح ہونے کے بعد ظلم بڑا ہوا۔ کربلا میں لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے، وہ جسم نازنی جن کے جوڑے جنت سے اترتے ہوں، وہ کربل کی مٹی میں اور ریت میں گھوڑوں کے ٹاپوں میں اجڑ گئے ہوں، تو ان تنوں کو بھی جس ماں نے دیکھا ہوگا اس کا نام سیدہ زینب ہے۔ اور پھر ایک نہیں، خانوادہ رسول کے کتنے سر تن سے جدا کر کے، گردنیں کاٹ کے، گلے سانگ میں رکھ کے نیزوں پہ لٹکا دیا، اور سامنے شہیدوں کے سر ہوں، داڑھیاں خون میں لت پت ہوں، چہرے خون آلود ہوں، مٹی کی گرد پڑی ہو، اور بھوک اور پیاس کا عالم ہو، پردہ داروں کی بے پردگی ہو، سر سے دوپٹے نوچ لیے گئے ہوں،
ایک ایک اونٹ پہ ننگی پشت پہ تین تین لوگوں کو قیدی کر دیا گیا ہو، خواتین کے چادر اور چار دیواری کا لحاظ ختم ہو گیا ہو، وہ مستورات جن کا بال آسماں کے سورج نے نہ دیکھا ہو، آج ان کے سروں پہ دوپٹے نہ ہوں، جن کے در کے دربان جبریل امین جیسے ہوں، آج ان کا کوئی پرسان حال نہ ہو، آج وہ مظلوم بھی ہوں، وہ غریب الوطن بھی ہوں، وہ ظلم کے سامنے بے بس بھی ہوں، کوئی مدد نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اس برے حال میں جب وہ قافلہ کوفہ کی سرزمین سے نکلتا ہے، قافلہ جب آگے رواں دواں ہوا تو سینکڑوں میل کا سفر تھا دمشق کا، کوئی چھوٹا سا سفر نہیں تھا، چند گھنٹوں کا سفر نہیں تھا، کئی دنوں کا سفر تھا، پیدل اور اونٹوں کا سفر تھا۔ جب یہ قافلہ نکلا، سفر کرتے کرتے ایک بیاباں اور جنگل میں پہنچا تو یزیدی قافلے کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہو گیا تو تپتی دھوپ، دوپہر کا وقت، یزیدیوں نے اپنے قافلے کو روکا، قافلے کو روک کر انہوں نے خیمے لگائے، خیمے کے سایوں میں اپنے لوگوں کو بٹھایا، لیکن رسول اللہ کی آل اور آپ کا خاندان اور آپ کے گھر کی مستورات اور آپ کے گھر کا ایک لال 14 سال کا بیمار زین العابدین ننگے آسماں کے نیچے جنگل کے تپتے صحرا میں کڑکتی ہوئی دھوپ میں ننگے اونٹوں پہ قیدی باندھے ہوئے لوگ، جو لوگ اپنی سواریوں پہ آسانی سے جا رہے تھے، ان کے لیے خیمے لگا دیے گئے، ان مظلوموں کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ وہاں اونٹوں کو بٹھایا گیا، وہ سائے میں چلے گئے، خانوادہ رسول کے بچے بلک رہے تھے دھوپ پہ۔ اسی عالم میں مورخ نے لکھا ہے، چھوٹی بچی امام حسین کی سیدہ سکینہ، عربی والے سکینہ کہتے ہیں، عجم والے سکینہ کہتے ہیں، سیدہ سکینہ پاک بہت چھوٹی بچی گرمی کی تاب نہ لا سکی، کجاوے سے اترتی ہیں، تپتے دھوپ کے صحرا میں ننگے پاؤں سفر کرتی ہیں، ایک چھوٹی سی جھاڑی نظر آئی، وہ چھوٹی سی معصوم کلی اس جھاڑی کے سائے میں جا کے ریت کا سرانہ بنا کے لیٹ جاتی ہیں، سفر کی ماندی، بھوکی پیاسی معصوم سی ننھی کلی، جب سر رکھا آنکھ لگ، ادھر سے پانی چونکہ جنگل کا ماحول تھا، دور دراز سے آنا تھا، شام پڑ گئی، قافلہ آگے رواں دواں ہوا، جب قافلہ وہاں سے نکلا کچھ فاصلہ ہوا، اس کے بعد جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اٹھا کر جو یزیدی سپاہی آگے آگے جا رہا تھا، اس کے ہاتھ سے نیزہ چھوٹتا ہے، زمین میں گڑ جاتا ہے، وہ اس کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، نیزہ نہیں نکلتا، اس نے دوسرے ساتھی کو بلایا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، پانچویں کو بلایا، 4 5 6 آدمی اکٹھے ہو کر نیزہ اکھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، نیزہ زمین سے اکھڑنے کا نام نہیں۔ وہ سمجھ گئے، انہوں نے کہا کوئی راز ہے، انہوں نے کافر سالار کو بلایا، اس کو یہ داستان سنائی، اس نے کہا اچھا اب ایسا کرو نہ، روکو قافلہ، پتہ کرو ان مظلوموں کا کوئی رہ تو نہیں گیا۔ جب پیچھے پتہ کیا گیا، خواتین اور مستورات کے کجاووں میں آواز لگائی گئی، تو سیدہ زینب پاک سے جب پوچھا گیا تو سیدہ زینب پاک نے اپنے اہل خانہ سے پوچھا کہ بچے سنبھالو، بچے پورے ہیں، جب دیکھا گیا تو سیدہ سکینہ پاک اس میں نہیں، جب بتایا گیا تو پھر انہیں ایک آدمی بھیجا جو سیدہ سکینہ پاک کو اس جھاڑی سے اٹھا کے لے آیا،
پھر کجاوے میں بٹھایا، وہی نیزہ ایک آدمی نے ہاتھ لگایا تو نیزہ زمین سے باہر آ۔ جن کے سر کی یہ کرامت ہو اس حسین کا عالم کیا ہو؟ چونکہ وہ وقت کرامتیں دکھانے کا نہ تھا، وہ وقت امتحان کا تھا، ورنہ جن کے نام پہ رب جنت سے جوڑے بھجوا سکتا ہے، جنت سے کھانے بھجوا سکتا ہے، کربلا کی زمین میں فرات کے دریا کا رخ بھی خدا بدل سکتا تھا۔ اگر وہ دعا کر دیتے تو رب تقدیریں بدل دیتا، چونکہ امتحان تھا، انہوں نے دعا کرنی نہ تھی، رب نے تقدیر بدلنی نہ تھی، اور یہ مارکا ہونا ہی تھا۔ خوش نصیبوں کے حق میں شہادت آنی تھی، بد قسمتوں کے حق میں جہنم واجب ہونی تھی۔ ان کے ہاں جہنم واجب ہو گئی اور شہداء کے نام پہ جنت واجب۔ تو یہ مارکا ہونا ہی تھا۔ آخر قافلہ آگے بڑھا، مختلف شہروں سے اس قافلے کا جب گزر ہوا تو ہر شہر میں لوگوں کا بہت بڑا ہجوم ہوتا تھا۔ لوگ مکانوں کی چھتوں پہ، گلیوں اور بازاروں میں ہجوم ہی ہجوم ہوتا، اور لوگ تماشائی تھے، دیکھنے آتے تھے کہ بادشاہ کا کوئی باغی تھا اور باغی کو کچل دیا گیا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا اور نشان عبرت بنا دیا گیا۔ چل کے دیکھیں وہ باغی کون ہیں۔ لوگ تماشائی بنے، دیکھنے آتے تھے، کسی کو کوئی خبر نہ تھی کہ وہ خانوادہ رسول لٹ گئے۔ یہ تماشائی لوگ، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ سینکڑوں میل کا سفر ہو کر جب بازار دمشق میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے تو وہاں مختلف مناظر مورخین نے لکھے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ لکھتے ہیں کہ اس دمشق کے بازار میں، بڑا مشہور بازار ہے، مین بازار ہے دمشق کا، اس دمشق کے بازار سے گزر کر آگے یزید کا دربار لگا ہوا تھا۔ جب دمشق کے شہر میں یہ قافلہ داخل ہوتا ہے تو وہاں شادیانے بج رہے تھے، باجے بجائے جا رہے تھے، اور وہاں خوشیوں کا سما تھا، وہاں رونق ہی رونق تھی، وہاں پہ لائٹنگ اور نہ جانے کمکمے لگے ہوئے تھے، عجیب سا سما تھا، لوگ خوشیوں کے عالم میں تھے۔ لیکن مظلوموں کا قافلہ جب وہاں سے گزرا تو حیران کن صورتحال تھی۔ اب پیاسے پرا گندہ حال، یہ قافلہ جب گیا تو وہ قافلہ جب گزر رہا تھا، ایک جگہ ایسی آئی، چھت پہ بیٹھا ایک کنبہ اور ایک خاندان ایسا بھی تھا جو خبدار تھا، مظلوموں کا درد دل میں رکھتا تھا۔ اس میں ایک بڑی بوڑھی خاتون تھی۔ اس خاتون نے جب دیکھا اجڑا ہوا قافلہ مظلوموں کا آیا ہے، مسافروں اور پردیسیوں کا آیا ہے، اس نے کہا اپنے گھر والوں کو اور اپنے فیملی کے ممبران کو بھی ایسا کرو، یہ غریب ہیں، غریب الوطن ہیں، مسافر ہیں، مظلوم ہیں، اجڑے ہوئے لوگ ہیں، نہ جانے ان کا کیا حال ہوگا۔ امیر گھرانہ تھا۔ اس خاتون نے آرڈر کیا تو گھر سے کچھ دوپٹے، کچھ کپڑے، کمبل، ایک دو چادریں وہ بھجوائیں، تھوڑی تھوڑی کھانے اور پینے کی چیزیں بھجوائیں، کیونکہ چھت پہ بیٹھے تھے، قافلہ وہاں سے گزرتا، رش اتنا تھا، قافلہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، ایک قدم لیا رک گیا، پھر قدم لیا رک گیا، پھر قدم لیا رک گیا، اتنی آہستہ آہستہ رفتار سے، کیونکہ ان کا تو جشن تھا، لوگوں کو تو خبر نہ تھی کہ ماجرا کیا ہے، یہ مارکا کیا ہے، یہ واقعہ ہوا کس کے ساتھ ہے۔ لوگ خوشیاں منا رہے تھے، بادشاہ کا جشن ہو رہا تھا۔ اب یہ قافلہ آہستہ آہستہ چلتا ہے، قدم قدم آگے بڑھتا ہے۔ یہ تحفہ جب سیدہ زینب پاک کے کجاوے تک پہنچتا ہے، سیدہ زینب پاک نے جب وہ تحفے وصول کیے تو رو پڑی، کہنے لگی یہ کون ہے جس نے، یہ ہم دمشق سے چلے، کربلا سے چلے کوفہ، کوفہ سے دمشق، یہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے آئے، بڑے بڑے شہر دیکھے، بڑے بڑے بازار دیکھے، بڑی بڑی قومیں تماشائی دیکھی، کسی نے مظلوموں کو پوچھا نہیں ہے، جس نے پوچھا ہے یہ عام انسان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس انسان سے جس نے تحفے پیش کیے کہ جس خاتون نے یہ بھیجے ہیں اس خاتون کو ہمارا جا کے پیغام دیں کہ آپ نے بڑی قدر کی، آپ نے بڑا احترام کیا ہے، آپ نے بڑا احسان کیا، ہم فقیر نہ تھے، ہمیں فقیر بنایا۔
ہم مانگنے والے نہ تھے، ہمیں اس حال میں لایا گیا۔ ہمارے در سے تو کائنات خیرات کھاتی تھی، ہمارے در سے تو دسترخواں بٹتے، دنیا ہمارے گھر سے پلتی تھی، ہم نے تو دنیا کو خزانے بانٹنے والے لوگ تھے، دسترخوان محمدی سے دنیا لنگر کھانے آتی تھی، آج لوگ ہمیں کھلانے کے لیے آ گئے۔ سیدہ زینب پاک نے کہا جاؤ میرا پیغام اس خاتون کو سناؤ، اس سے کہو تو نے جو کرنا تھا تو نے اپنے وفا کی حد کر دی، اب بتا میرے لائق کیا ہے، میں تجھے کیا عطا کروں۔ وہ بوڑھی خاتون اٹھ کے آتی ہیں اور کہتی ہیں آپ مظلوم ہیں، آپ ہمیں کیا دے سکتے۔ انہیں فرمایا آپ دل کی خواہش کرو، اب اظہار تو کرو، اگر میں کچھ کر پائی تو میں کر دکھاؤں گی، آج نہیں تو قیامت کو کر دکھاؤں گی۔ اس خاتون نے کہا میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، میری ایک خواہش ہے، اگر وہ پوری ہو سکتی ہے تو کر دینا، وہ میرے حق میں دعا کر دینا۔ وہ کیا ہے؟ اس خاتون نے کہا میرا بچپن اور میری جوانی مدینہ پاک میں گزری، میں رسول اللہ کے گھر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کی نوکرانی تھی، میں ان کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، ان کا کھانا پکاتی تھی، میں ان کی دن رات خدمت کرتی تھی۔ اس وقت سیدہ زہرا پاک کے چھوٹے چھوٹے دو لال تھے، ایک کو حسن کہتے تھے، ایک کو حسین کہتے تھے، اور ایک ان کی بیٹی تھی جس کو زینب کہتے تھے۔ بس میری ایک خواہش رہ گئی ہے، چونکہ میں بوڑھی ہو چکی، میرا واپس مدینے جانا نہیں ہوا، اور مجھے سیدہ زہرا پاک نے تو وصیت کی تھی کہ بیٹا کبھی مسافر دیکھیں، مظلوم دیکھیں، اور کبھی غریب الوطن دیکھیں تو خدمت ضرور کر دینا۔ مجھے تو کوئی خبر نہیں تم کون ہو، قافلہ کہاں سے آیا، کیا ماجرا ہوا، مجھے کوئی خبر نہیں، مجھے سیدہ پاک کی یہ نصیحت یاد تھی، میں نے آپ کا اجڑا قافلہ دیکھا ہے، میں نے آپ کی خدمت کی۔ جب یہ صورت حال سامنے آئی فرمایا اب اپنی خواہش کس کا اظہار کرے۔ اس بوڑھی خاتون نے خواہش کا اظہار کیا، اس نے کہا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنی مجھے ضرورت ہے اور میری خواہش ہے کاش مجھے زندگی میں ایک بار سیدہ زینب کا دیدار ہو جاتا، حسنین کریمین کی زیارت، بس آخری خواہش ہے میری، پتہ نہیں زندگی کے کتنے دن ہے۔ سیدہ زینب پاک اس وقت بولی، فرمایا ماں تیری دعا قبول ہو، تیری خواہش پوری ہو، جس زینب کا تو نام لے رہی ہے وہ زینب میں، جس حسین کو تو دیکھنا چاہتی ہے سر نیزے پہ ہے یہ میرا حسین۔ اس کی خواہش وہاں پوری ہوئی، قافلہ آگے رواں ہو دواں، یزید کے دربار میں جب پہنچا، وہ بدقسمت اس وقت شراب میں دھت اور مست تھا، شطرنج کھیل رہا۔ جب یہ قافلہ پہنچا شہداء کے سر پیش کیے گئے، سیدہ زینب پاک تشریف رکھی اور شہداء کے سروں پہ ایک کمرے میں رکھ دیا گیا، اور اس نے اپنے ایلچیوں کو بلایا، علماء کو بلایا۔ جب یہ ساری صورت حال بن گئی پوچھا گیا کہ یہ کون ہے، بلکہ مورخین نے لکھا ہے عیسائی سفیر وہاں پر یزید کے دربار میں بیٹھا تھا، اس سفیر نے پوچھا یہ سر کن کے، یہ کون لوگ ہیں جن نیزوں پہ چڑھائے گئے، جن کے سر کٹ کے تماشا بنایا گیا، یہ کون ہے؟ تو صاف ظاہر ہے اس کو تو تعارف کرانا ہی کرانا تھا۔ جب یزید نے تعارف کرایا تو عیسائیوں کا وہ سفیر جو آیا تھا وہ رو پڑا، اس نے کہا او بد نصیبو، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کے گدھا کا ایک کھر ہے، ہم نے عظمت کی جگہ پہ سجا رکھا ہے، ہم ان کے گدھا کے کھر کی زیارت کرتے ہیں، بد نصیبو تم نے اپنے نبی کی آل کا یہ حشر کر رکھا، تمہارا انجام کیا ہو؟ ہم اپنے پیغمبر کے گدھا اور سواری کے کھر کو معزز سمجھتے ہیں، تم اپنے نبی کی آل کو ذبح کر رہے ہو اور اس کے گھر کی مستورات کو بے پردہ گلیوں میں پھیلا رہے ہو، بازاروں میں تماشا لگا رہے ہو اور بے پردہ با پردہ خاتونوں کو کر رہے ہو، تمہاری مقدر کا ستارہ ڈوب گیا۔ یہ جب پہلا پیغام اس نے سنا تو یزید کو بات سمجھ آ گئی کہ بات تو کھل گئی، لوگوں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یزید نے ایک اور بدمستی کی، اس نے چھڑی منگائی، چھڑی منگا کے امام حسین کے سر مبارک سامنے رکھا تھا، اس کے ہونٹوں پہ ماری،
حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول بیٹھے تھے، تڑپ اٹھے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت ابو ذربہ اسلمی بیٹھے تھے، تڑپ اٹھے۔ انہوں نے کہا بد نصیب چھڑی پیچھے کر، تجھے کیا خبر میں نے محمد عربی کو ان ہونٹوں کو چومتے دیکھا ہے اور آج تو چھڑیاں مار رہا ہے۔ اس بدقسمت نے آرڈر کیا کہ اس کو باہر لے جاؤ، قتل کر دو۔ ابو بردہ اسلمی کو دربار سے باہر کر دیا گیا۔ جب یہ حالت سیدہ زینب پاک نے دیکھی تو جوش آیا، خون علی جوش آیا۔ سیدہ زینب پاک دربار یزید میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور فرماتی ہیں یزید سن میری بات، تو نے کیا سمجھا ہے ہم بے سہارا لوگ ہیں؟ اگر ہم بے سہارا ہیں تو تیرے نزدیک بے سہارا ہیں۔ یاد رکھ لے ہمارا آج بھی سہارا ہمارا رسول ہے اور ہمارا رب ہے، اور ہم آج بھی بے وارث نہیں، ہم کل بھی بے وارث نہیں۔ تو آج شادیانے بجا رہا ہے اور لوگوں کو بتا رہا ہے کہ شاید تو نے فتح حاصل کر لی۔ یاد رکھ دنیا میں بظاہر تیری فتح ہے لیکن حقیقتاً آج بھی ہماری فتح ہے، قیامت کے دن بھی ہماری فتح ہے۔ تجھے کیا خبر کہ تو نے کن سے ہاتھ بٹایا ہے اور کن کے ہاتھ تو نے چھیڑا ہے، تجھے خبر نہیں ہے۔ اس وقت ایک جملہ سیدہ زینب پاک نے بولا تھا، آپ نے فرمایا یزید تو نے اپنی خواتین کو گھر میں پردے میں رکھا ہے، لونڈیوں کو چار دیواریوں میں رکھا ہے، رسول اللہ کی مستورات کو بے پردہ کر دیا ہے۔ یاد رکھ تو نے پئی پئی کا حساب دینا ہے، تجھے حساب چکانا ہوگا اور تجھے یہ ساری داستان قیامت کے دن سامنا کرنا ہوگا، تجھے ہر حرکت کا جواب دینا ہوگا۔ جب یہ ساری بات ہوئی نا تو راوی لکھتا ہے، جس نے یہ تاریخ لکھی ہے، وہ قسم کھا کے کہتا ہے مجھے اللہ کی عزت کی قسم جتنا مجمع یزید کے دربار میں بیٹھا تھا سارا رونے لگا۔ انہوں نے کہا ہمیں تو خبر نہ تھی یہ مظلوم ہے کون، یزید نے اتنا ظلم کمایا، رسول اللہ کے خاندان کو ذبح کر کے لایا۔ جب یہ سارے مجمع میں کوہرام مچا، یزید کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے کہا یہ تو کام خراب ہو گیا، میں سمجھتا تھا اب میرا نام رہے گا، میری سلطنت رہے گی، یہ تو کام الٹا ہو گیا۔ اگر یہ سارا دربار ہی میرے خلاف احتجاج شروع کر دے تو میرا تو جینا حرام ہو جائے گا۔ اس نے فوراً امام زین العابدین جوان کو آواز دی، فرمایا ہاں آپ کے کوئی مطالبات ہیں؟ اگر ہیں تو بتا دیں۔ امام زین العابدین نے 3 باتیں کی۔ آپ نے فرمایا پہلا مطالبہ ہمارا یہ ہے ہمیں امن کے ساتھ مدینے پہنچا دیں۔ نمبر 2 قاتلین حسین کو، خانوادہ رسول کے قاتلین کو سے بدلہ لیں۔ نمبر 3 دمشق کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دینا۔ بس 3 مطالبات ہیں میرے پورے کر لیں۔ یزید نے کہا پہلا مطالبہ تو ہم آپ کا قبول کرتے ہیں، آپ کو مدینہ پاک ہم پہنچا دیں گے۔ تیسرا مطالبہ بھی قبول کرتے ہیں، دمشق کی جامع مسجد میں آپ کو خطبے کا ٹائم بھی دیتے ہیں، آپ خطبہ بھی دے لیں۔ لیکن جو دوسرا مطالبہ ہے نا قاتلین حسین سے بدلہ لینا، یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ یہاں رک میں مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے اسی وقت جب سفیر عیسائیوں کے سفیر نے ان کو لان تان کی تھی، اس وقت بھی یزید پچھتایا تھا۔ ایک افسوس کہ لوگوں کے سامنے ان کے آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے اس نے کہا تھا افسوس کبھی ابن زیاد میرے پاس حسین کو لے آتا تو یہ وقت نہ آتا۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو وہ تو بے قصور تھا۔ میرے چند سوال ہے۔ پہلا سوال یہ ہے اگر بے قصور تھا شادیانے کس چیز کے بجائے جا رہے؟ اگر بے قصور تھا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مارنے کی کون سی ٹوک تھی؟ اگر بے قصور تھا تو امام زین العابدین کا مطالبہ کیوں نہیں تسلیم کیا؟ کہتا نا ہاں ہم آپ کو مدینہ بھی پہنچاتے ہیں، ابن زیاد نے ظلم کرایا ہے، ہم تحقیق کرواتے ہیں، تحقیق کر کے جو مجرم ثابت ہوگا ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، حسین کے قاتلوں کو ہم پھانسی پہ لٹکائیں گے، آپ کا بدلہ دلوائیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اگر یزید یہ کہتا، حامی بھرتا، معاملت کرتا اور وعدہ کرتا، کاروائی کرتا تو آج ہم بھی کہتے یزید سچا تھا، لیکن اس نے کہا یہ مطالبہ میں پورا نہیں کر سکتا، بس آپ تقریر سنا دیں، مدینے کو چلے جائیں، میں تو قاتلین کو نہیں کچھ کہہ سکتا۔ یہ ساری بات اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سب کچھ کرانے والا یزید خود تھا۔
بلکہ اگلی بات دیکھیں، جب یہ معاملہ مدینے تک پہنچا، مدینے کا گورنر اس وقت حضرت مسلم بن عقبہ تھے۔ یزید نے جب مدینے پہ حملہ کرانا تھا، مکے میں حضرت عبداللہ بن زبیر اعلان خلافت کر چکے تھے، مکے پہ حملہ کرانا تھا، اس وقت پہلا آرڈر یزید نے ابن زیاد کو کیا، کہا کہ اب مکے پہ حملہ کرنا ہے، مدینے پہ حملہ کرنا ہے۔ اس وقت ابن زیاد نے جواب دیا تھا اور اس نے اس بات کی گواہی دی تھی، انہوں نے کہا اے یزید، تو نے آل رسول کو میرے ہاتھوں سے ذبح کرا کر تو نے بہت بڑا کام میرے سے کرا لیا ہے، اس کے بعد دوسرا کام نہ میں مدینے پہ حملہ کر سکتا ہوں نہ مکے پہ حملہ کر سکتا ہوں، اتنا بڑا جرم میرے سے کرایا، اب بھی مجھ سے امید رکھتا ہے۔ ابن زیاد اپنی زبان سے کہہ گیا، اس نے کہا میرے سے سارا معرکہ کرانے والا یزید ہے، یہ بھی گواہی ہے، یہ جھوٹا ہے۔ اس کے بعد انکاری ہو گیا، ابن زیاد نے یہ قدم نہ اٹھایا، پھر یہ مدینے پہ بھی حملہ ہو گیا، مکے پہ بھی حملہ ہو گیا، یزید آخر مرا۔ جس دن یزید مرا تو اس دن کوفہ سے ابن زیاد چلا، ابن زیاد کے ساتھ ایک انسان تھا، اس کا نام مسافر بن شرح تھا۔ مسافر بن شرح ساتھ آ رہا تھا، جب ابن زیاد کے چہرے پہ دیکھا نا تو ابن زیاد کا ہوش نہیں تھا، وہ وسوسوں میں گم تھا۔ مسافر بن شرح نے کہا ابن زیاد کس سوچ میں پڑا ہے، میں بتاؤں تو کیا سوچ رہا ہے؟ ابن زیاد نے کہا بتا کیا سوچ رہا ہوں؟ اس نے کہا آج تو سوچ رہا ہے کاش وہ وقت نہ آتا جب میں نے حسین کے خان وادے کو اجاڑا تھا، یزید کے آرڈر پہ میں نے یہ کیا۔ اس وقت ابن زیاد نے یہ گواہی دی تھی، اس نے کہا مسافر بن شرح، یہ کام میں نے جان کے نہیں کیا، خوشی سے نہیں کیا، مجھے یزید نے آرڈر کیے تھے، یزید نے چیلنج کیا تھا، اس نے کہا حسین کا سر چاہیے ورنہ تیرا سر لے لوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، یزید کے ظلم سے بچتے ہوئے میں نے حسین کو قتل کرایا۔ آج یزید کے حامی اور اس کو بے قصور کہنے والے، آخری جملہ کہہ رہا ہوں، وہ ان باتوں کا جواب دے دے، اگر یزید بے قصور تھا شادیاں نے کیوں بجائے؟ اگر یزید بے قصور تھا حسین کے قافلے کو دمشق اپنے دربار میں کیوں بلایا؟ اگر بے قصور تھا حسین کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار کے بے حرمتی کیوں کی؟ اگر یزید بے قصور تھا تو اس نے امام زین العابدین کا مطالبہ کیوں نہ پورا کیا؟ اگر یزید بے قصور تھا تو اس نے مدینے پہ پھر حملہ کیوں کرایا؟ اگر وہ بدقسمت بے قصور تھا مکے کے حرم کو اور مکے کے غلاف کو آگ کیوں لگوائی؟ اگر وہ بے قصور تھا تو اس نے ابن زیاد کو یہ آرڈر کر کے سر قلم کر کا کیوں آرڈر کیا؟ اگر وہ بدقسمت بے قصور تھا تو کیا خیال ہے اس مسئلے کا سد باب کیوں نہ کیا؟ ہم آج بھی کہتے ہیں، ہم قیامت تک کہتے رہیں گے، حسین کا آج بھی قاتل یزید ہے، حسین کا کل بھی قاتل یزید ہے، وہ آج بھی وہی ذلیل ہے، کل بھی وہی ذلیل ہے، آج بھی اس نے حساب دینا ہے، قیامت کے دن بارگاہ یزدی میں اس نے ہی حساب دینا ہے۔ وہ آج بھی لعنتی ہے، وہ کل بھی لعنتی ہے، نہ ہم آج یزید کے حامی ہیں نہ کل یزید کے حامی ہیں۔ جو یزید کا حامی ہوگا ہم آج بھی اس کے سامنے، آج بھی ہم مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہیں، ہم یزیدیوں کو آج بھی کچلنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے مقابلے میں آواز آج بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم قیامت کے دن بھی گواہی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آج بھی حسین کے ساتھ ہیں، ہم قیامت کے دن بھی حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو آج بھی حسینی مشن پہ قائم رکھے۔